السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ڈال کر بکری کھلائی اور آپ کے صحابہ نے بھی وہ کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے صحابہ سے منع کیا کہ کھانا چھوڑ دو کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو اس عورت سے معلوم کیا کہ تو نے اس نے زہر نہیں ملایا؟ تو اس نے کہا جی ہاں زہر ملایا ہے، لیکن آپ کو خبر کہاں سے ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ میں جو شانہ بکری کا کھا رہا ہوں نا، مجھ سے کسی نے گواہی دی اور اسی نے کہا کہ مجھے مت کھاؤ، میرے اندر کیا ملا ہوا ہے؟ زہر ملا ہوا ہے۔ بہرحال وہاں اس سے بحث و مباحثہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں ایک بات یہ بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معلوم کیا کہ دوزخ میں کون جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم صرف ایام معدودہ کے لیے جائیں گے، گنے چنے دنوں کے لیے، کہ جن کو ہم اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ وہ 40 دن ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہود کے عقیدے کے مطابق دنیا 7000 سال تک چلے گی۔ کتنے سال تک؟ 7000 سال تک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کفارے کے طور پر ہر 1000 سال میں ایک دن کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے، تو ٹوٹل ملا کر کتنے دن ہو جائیں گے؟ 7 دن۔ کتنے دن ہوں گے؟ 7 دن۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایام معدودہ یعنی گنے چنے دن کے لیے دوزخ کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد ہم دوزخ سے آ جائیں گے، پھر مسلمان دوزخ کے اندر جائیں گے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دور ہو جا، خدا کی قسم ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تم دوزخ سے نکال دیے جاؤ اور تمہارے بعد میں مسلمان دوزخ کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد پھر دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کا ایمان یہ ہو گیا کہ اب وہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور قرآن مقدس کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب مانے اور اس شریعت کو آخری شریعت مانے، اور اس کے بعد کسی دوسری نئی شریعت کا وہم و گمان بھی اپنے دل کے اندر نہ لائے کہ اس کے بعد میں بھی کوئی اور نئی شریعت آئے گی۔ ہر ملت کے لیے اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ عوام کی ہوتی ہے، اور عوامی جو طبقہ ہوتا ہے وہ علم سے ناآشنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر اکثریت جو ہے وہ علم سے ناواقف لوگوں کی ہے۔ اگر پوری ملت کا جائزہ لیا جائے تو اکثریت ان لوگوں کی ہے جو علم سے ناواقف ہیں، مسائل دینیہ سے بھی جو اکثر ناواقف لوگ ہیں۔ اسی طرح یہود کے اندر جو اکثریت تھی وہ تھی کہ جو اپنی کتاب کا صحیح علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے علماء جو انہیں بتا دیتے تھے اور جو مسائل ان کو انہوں نے بتائے وہ ان باتوں پر اور ان مسائل پر عمل کرتے تھے، اور جو عقائد انہوں نے بتا دیے بس وہ انہی پر اڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ غلط عقیدے جو یہود علماء نے اپنی عوام کو سمجھا رکھے تھے اور ذہن میں پیوست کر رکھے تھے اور مضبوط کر رکھے تھے، ان میں سے پہلا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے علماء نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے اور تورات شریف یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد میں کوئی کتاب نہیں ہوگی، یعنی یہ کتاب اور یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی۔ یہود آج بھی اسی عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو اس لیے نہیں مانتے اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قرآن اور یہ شریعت ہماری کتاب اور ہماری شریعت کو منسوخ قرار دیتی ہے۔ وہ ان کے دل کے اندر یہ بات ان کے علماء نے اور ان کے بڑوں نے ان ناواقف اور جاہل اور عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی۔ دوسری بات، دوسرا عقیدہ ان کے دماغ اور دلوں کے اندر یہ پیوست کیا کہ دیکھو ہم کبھی بھی دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، اور انہوں نے کہا یہود کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ ہماری نسلوں سے انبیاء کرام علیہ السلام آتے چلے آئے ہیں، لہذا ہم ان کی اولاد میں سے ہیں،
جیسا وہ اللہ کے چہیتے ہیں، جب باپ چہیتا ہوگا تو اس کی اولاد بھی کیا ہو جائے گی؟ چہیتی ہو جائے گی۔ لہذا ہمارے باپ دادا اللہ کے چہیتے ہیں تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے چہیتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے باپ داداؤں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو کہ ہم کبھی بھی دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، اگر کبھی گئے بھی تو ایام معدودہ، گنے چنے دن کے لیے جائیں گے۔ کتنے دن کے لیے؟ گنے چنے دن کے لیے جائیں گے۔ اور گنے چنے دن کی تشریح وہ کرتے تھے کہ صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، اور 40 دن وہ ہوں گے کہ جن 40 دنوں میں ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی پرستش کی تھی اور بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے، بس اتنے دن تو ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ یہود کا حال ہے۔ اسی طرح جو اہل کتاب دوسرا فرقہ تھا نصارہ، انہوں نے کہا کہ ہماری گناہوں کا تو فدیہ ادا ہو چکا، ہمارے جو پیغمبر تھے اور اللہ کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ نے کہا کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھ گئے، اور سولی پر چڑھنے کے بعد میں انہوں نے تمام عیسائیوں کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا گناہوں کا۔ لہذا اب سارے عیسائی دنیا میں جو چاہے کریں، یہ عیسائی کبھی دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے۔ یہ عیسائیوں نے عقیدہ گھڑ لیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو، جو کچھ تم نے اپنے دماغ کے اندر بٹھایا ہے یہ صرف تمہاری آرزویں ہیں، جو تم نے آج خود گھڑ رکھی ہیں یا تمہارے بڑوں نے تمہیں گھڑا رکھی ہیں، یہ صرف کیا ہے؟ تمہاری آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں۔ اب اس میں تحریف کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جو کوئی مالدار آدمی یا صاحب عہدہ آدمی اگر کوئی آتا تھا تو یہ کیا کام کرتے تھے؟ اس کے لیے مسئلے کو عدل بدل کر پیش کر دیتے تھے، اس کی مرضی کے مطابق بتا دیا اور اس سے قیمت کو وصول کر لیا۔ اور کوئی غریب شریف بیچارہ کمزور اگر جاتا تھا تو اس کو صحیح مسئلہ بتا دیتے تھے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، کہ اے مسلمانوں کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں کے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ سنتے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کا کلام سنا۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کلام کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد وہ ایسا کرتے تھے، اور یہ کرتے ہوئے وہ سب کچھ جانتے تھے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ یہ توقع چھوڑ دو کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر یہ اپنی شرارتوں پر اڑے ہوئے ہیں تو اڑے رہنے دیجئے، آپ ایمان کے اوپر قائم رہیے، استقامت کے ساتھ ایمان پر ڈٹے رہیے، اور اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں ان پر عمل کرتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دین کی دعوت دیتے رہیے۔ ہدایت دینا اور نہ دینا یہ ہمارا کام ہے۔ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہ ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی تھے، یعنی جو علم نہیں رکھتے تھے، کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو کتابی علم نہیں رکھتے تھے، لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد انہیں تھی، یعنی جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا تھا وہ باتیں انہیں یاد تھی۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہماری آخری شریعت ہے، اور یہ جو کتاب ہے ہماری آخری کتاب ہے، ہماری شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اور ہم کبھی دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، چونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو ان کے دل کو خوش کیے ہوئے تھی۔ الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں، صرف خیالات ہی پکا رہے تھے۔ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ خیالی پکوڑے پکا رہے ہوتے ہیں بس خالی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اللہ فرماتے ہیں تو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو، تورات کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو مسئلہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض میں تھوڑی سی دنیاوی
سمن کو کیا کر لیں؟ خرید لیں، اس کے عوض میں تھوڑی سی دنیا کو کیا کر لیں؟ حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کو اس کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بڑی خرابی ہے ان کو اس کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ یعنی ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ پہلا عذاب اس بنیاد پر کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے، مسائل کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے، کسی کے لیے مسئلہ کچھ بتایا اور کسی کے لیے مسئلہ کچھ بتایا۔ ایک خرابی اس وجہ سے ایک سزا ان کو یہ دی جائے گی، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور دوسری رشوت لینے کی بنیاد پر ان کو سزا دی جائے گی۔ کون سا عذاب دیا جائے گا؟ ڈبل۔ ایک عذاب ہوگا کتاب کے اندر تحریف کرنے کا، مسئلے کو غلط بتانے کا، اور دوسرا عذاب دیا جائے گا اس کے عوض میں رشوت لینے کا۔ لہذا ان کو کیا عذاب دیا جائے گا؟ دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آگے میں نے بتایا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی دوزخ کے اندر نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، 40 دن کے لیے، جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے کہ بچڑے کی پرستش کی تھی، پھر ہم دوزخ سے نکل جائیں گے، پھر ہمارے بعد میں یہ مسلمان دوزخ میں جائیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ پھر ہمارے بعد میں کون جائے گا؟ یہ مسلمان دوزخ میں جائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہودیوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہ چھو سکے گی دوزخ کی، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن، گنے چنے چند دن۔ اگر ہمیں دوزخ میں جانا بھی پڑا تو ہم کتنے دن؟ گنے چنے چند دن۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح کہ تم سے اللہ نے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ تمہیں مختصر اور چند دن ہی دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ فرماتے ہیں نبی جی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ پھر اللہ تعالیٰ اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا جو تم سے اللہ نے عہد و پیمان کر لیا کہ تمہیں اول دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، اور اگر ڈالوں گا تو بہت تھوڑی سی مدت کے لیے ڈالوں گا۔ ایسا کوئی عہد و پیمان تمہارا اور اللہ کے درمیان میں ہوا ہے تو لاؤ دکھاؤ ہمیں۔ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ جس عہد کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ان باتوں کو گھڑ رہے ہو کہ جن کو تم خود جانتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ جن کو تم کیا کر رہے ہو؟ جان رہے ہو، سمجھ بوجھنے کے باوجود اللہ رب العزت پر بے سند اور بغیر علم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ جان لو کہ تم ہمیشہ کے لیے اگر نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر اگر ایمان نہ لائے تو پھر ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی۔ تم یہ کہتے ہو کہ گنے چنے دن کے لیے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر نجات چاہیے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرو اور دوسروں کو بھی تیار کرو، کیونکہ تم اہل کتاب ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔